تیری خاک میں ہے اگر شرر. کیوں جی جب مولا علی اپنے دور خلافت بیٹھ کے نا مسجد کوفہ سکے ٹکڑے کھا رہے تے اج نبی بندہ آیا انہیں کہا علی نو ملنا ہے. آپ نے فرمایا علی دے میں ہاں. انہوں نے کہا حضور جان جاؤ علی دے تسی نہیں. میں تو سنیا انہاں خیبر دا دروازہ کھیڑ کے کھبے ہاتھ تے چک لیا. بعد 80 صحابہ انہوں ہلا بھی نہ سکے. او تو چھڑو بادشاہ اے سکی روٹیاں کھان والا بھی علی ہو سکدا. آپ نے فرمایا جلیا علی میں ہی ہاں. انہوں نے کہا پھر او کی ہویا. پھر اقبال نے وہ ترجمہ کیتا اور کہا اقبال کہنا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. مولا علی فرمایا چلیا اے جڑی نہ اے ساڈی جسمانی طاقت تے خیبر دا قلعے دا دروازہ چکنا وہ ساڈی روحانی طاقت. وہ ساڈی روحانی. عمر بن عبد وہ گنڈا آ گیا وہ جناب گھوڑے نو چھال مروا کے ادھر آ گیا. کہنے ہے جی کوئی جنت لین والا. طنز کیتا ہے. بہت سارے لوگ حضور دی عزت آبرو تے جدو ممتاز نے بھی گل کی تھی نا عامر عبد میرے کو کتابیں موجود ہیں میں انہوں نے نام نہیں لینا ویسے ہی وہ مرن والے. عامر عبد الرحمان شہید چیمہ نے جدو خبر آئی نا کہ انہیں جرمنی گستاخ مار دیتا تھا ایک بہت بڑا اپنے آپ لیڈر کہنے والا اجے زندہ موت و حیات دی کشمکش سے نام نہیں لینا ویسے ہی لاندن دی وہ پئی ہوئی. اور کیا اس کو کسی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہوگی اس کا بیان. لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دین کا. تو یہ آج تو نئی بات نہیں ہے یہ تو عمر بن عبد ود نے بھی کی ہے. کہنا ہے جی کوئی جنت لین والا. مولا علی عرض کی تھی حضور میں نے حکم دو میں اس گھنڈے کے مقابلے جانا. رسول اللہ نے پگڑی بدھی حضرت مولا علی دے سر تے حضور نے بدھی. پھر حضور نے تلوار دیتی. جب مولا علی گئے تو جا کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگا میرے تعلقات سن تھوڑے ابا جی نا میں تو نہیں مارنا چاہتا. آپ نے فرمایا میں تو مارنا چاہتا. جب وفا رسول اللہ نال سیکھی تو پھر وفا وہی ہونی ہے. اس نے کہا میں تو نہیں مارنا چاہتا تھوڑے ابا جی نہ میرے تعلقات میں تجھے مارنا چاہتا. وہ تو جناب آگ بگولا ہو گیا بھائی پورے عرب میں بھی بندہ کوئی چیلنج کر سکتا. آپ نے فرمایا سن گل میں سنیا تین تر گلا جو ایک بندہ گل کرے تو من جانا. انہیں کہا ہاں. فرمایا میں تر گلا تیرنا کرنا جہاں تیرے دل کرے من جا. انہوں نے کہا پہلی گل تو ہے کہ کلمہ پڑھ اور جتنے کوئی لگیا لگے ہی رہنا. کیسا جناب تو یورپ گلا اتنے آنی اور چھٹو جی کسی کو نہیں چھڑنا سب ہی ٹھیک ہے. میں کہا مولا علی فرما کلمہ پڑھو تن دعوت اسلام دینا. جس مقام تے میں کھڑا راج آئے تھے حضور دے نال کھڑا ہو جا. انہوں نے کہا میں تے نہیں کر سکتا. فرمایا دوسری پھر گل ہے اپنی جان دی حفاظت کر کے چلا جا. پھر سوچی جا کے حضور نو رب نے عزت دینی ہی دینی اج نہیں پوری دنیا تے گل تے پھیلنی تے پھر تو بھی اس عزت میں جو لے لویں تھوڑی جیاں واپس چلا جا اپنی جان بچا کے واپس. انہوں نے کہا میں تے اپنے گھوڑے نو اتنا کھوایا تے اینج کیتا تے فلان کیتا تے میں تے اینج ہاں تے میں اینج. فرمایا پھر ہن تیسری گل اے کہ میدان حاضر ہے. جتھے کوئی لگیا لگیا ہی نہیں. ہاں اسلام کہتا یا اے من یا اے من یا اے من. یہی خالد بن ولید کی ایسی. فرمایا ہم تو میں دعوت اسلام دیتے نہیں تو پھر ٹیکس دو نہیں تو پھر موت آ جائے. یہی بولی مولا علی دی یہی سیف اللہ دی یہی حیدر کرار دی یہی سیف من سیوف اللہ دی. یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو طاقت آ جائے تو پیسہ آ جائے تو پھر بندے کا مزاج بدل جاتا ہے. پھر دین وہ یہ جڑا حضور دے گئے وہ حضرت بلال نو بھی وہی سمجھ آیا تو مولا علی نو بھی وہی سمجھ آیا. سمجھ آئی نا بات. وہ حضرت خالد بن ولید نو بھی وہی سمجھ آیا. تے دنیا کے وڈے شاعر کلاب بن ربیعہ وڈے شاعر عرب کے سب تو وڈے شاعر کلمہ جدو پڑھیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یار وہ شعر تے سناؤ. اور کہنے لگے جدو دی سورہ بقرہ پڑھی شعر کہن تے دل نہیں کرنا. جدو بندہ مان جے جدو وفا سکھ دے لئیے. فرمایا بس تھی جدو دی سورہ بقرہ ایڈے وڈے شاعر ایڈیاں وڈیاں گلاں. فرمایا ایک شعر میں ضرور کیا کلمہ پڑھن تو بعد باقی میں سورہ بقرہ تو بعد شعر نہیں پڑھیا. انہوں نے کہا کی پڑھیا. فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سربالا. اس اللہ کا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دی. لو جی میدان لگ گیا. مولا علی آ گئے. عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا. مولا صحابہ کہتے ہیں مولا علی لڑے کہ گرد و غبار اتنا اڑیا کہ گرد و غبار مولا علی بھی گم ہو گیا تھے عمر بن عبد ود بھی گم ہو گیا. جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا اسلام عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی کو بھی لاتا ہے. لو جی کہتے ہیں پھر تلوار چلن دی آواز آئی تو سارے صحابہ دے دلو چھوڑے تکبیر سے تھر تھراتی زمین. کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ چھنکار تلوار دی بند ہو گئی. اسی بھائی دل دھڑک رہا خدا جانے کی بننا. تو کہتے ہیں اتنی دیر پھر مولا علی نے اللہ اکبر دا نعرہ لایا. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت
کہنے پھر صحابہ پھر کیوں جا نعرہ لایا ہونا, وہ نعرہ تو 50,000 لشکر تک بھی پہنچے ہونا. کہنے اگلی گل بڑی عجیب ہے, حضور کتنے خوش ہوندے. کہنے مولا علی کہنے جدو میں مڑیا نا گرد غبار چو نکلیا باہر تے سامنے رسول اللہ. فرمایا یتحللو, فرمایا حضور کے چہرے انور کی تو روشنی اور جاہ و جلال کی تو پہلے ہی کوئی مثال نہیں تھی. جب مجھے حضور نے فاتحانہ انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا. مؤذن آ کے مولا علی نے کہا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا, تو مولا علی تو رسول اللہ نے نمازیں پڑھیاں کیوں جی. ہوں ذرا گل سننا جی, مولا علی جواب مؤذن ہے مولا علی دی مسجد دا, ہاں جی تابعی تے ہے نا, گل کی ادھر جو دوبارہ آیا نا انہیں کہا حضور ٹائم ہو گیا, تو مولا علی لفظ کی فرمایا جڑے میرے بارے کہتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتا ہے وہ ذرا سنیں, اس کا حال میں درست ہو. لو جی مولا علی کی فرمایا لکھاں سلام, ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج, حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام, مرتضی شیر حق کشت اور لفتعی, ساتھی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام, شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ذرا دل تے ہاتھ رکھ, دل تے ذرا ہاتھ رکھ, سچ سچ دس کہ میں کی بیان کرن لگا. دل تے ہاتھ رکھ ذرا, تھوڑی گل نہیں کر رہا چلو تسی تو حضور دے غلام ہو جائے 4 بجے والے پھر بھی تھوڑے چہرے کی چمک انجے برقرار ہے. اے تو انہوں نے پریشان کر گئی بھائی لوگ 10 بجے تو بعد جمائیاں لائن پر بیٹھ جاتے سن, تے مولوی خادم سویرے 5 بجے بھی جاوے تو لوگ کیویں لپیٹ کے نعرے مارے. میں کہندا سی سانو نہ چھیڑو, اسی بڑی کھل کے گل کر دینی. مولا علی پتہ جب دوسری بار آیا تو فرمایا ھذا القلب یعلمنا السنہ, فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے. دسو جی میں نے مولوی خادم کتا کہنا لو مولانا یہ مزید وضاحت اسی نہیں کرنی, نہیں تو گل بڑی دور تک چلی جانی. عمیر بن واد تلوار لے کے جدو مدینہ منورہ آئے نا تو حضرت عمر دور کھڑے سن, تے صحابہ کچھ مسجد نبی شریف کے سامنے کھڑے سن, تے بدر دی فتح دی گلاں کر رہے سن, حضور اندر جلوہ گر. تو عمیر بن واد جب اترے بعد چ بھی کلمہ پڑھ لیا, جب اترے نا تو حضرت عمر دوروں صحابہ نے فرمایا دونکم الکلبہ, فرمایا اس کتے نے نپو. ترجمان نبی ایسی وضاحت نہیں نہ کر دے. ترجمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام, فارق حق و باطل امام الہدا, تیز مسلول شدت پہ لاکھوں سلام, وہ عمر جس کے آبا پہ شہدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. بعد جب عمیر بن واب نے کلمہ پڑھ لیا نا تو حضرت عمر فرماندے سن واللہ لخنزیر, فرمایا اللہ دی قسم عمر چک کے کہندے جدوں تلوار لے کے آیا سی نا میرے نزدیک خنزیر دے نال چنگا سی. ہن جدوں انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا تو مینوں اپنے پتر نال بھی محبوب ہو گیا. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو, اے ساڈا معیار ہے. تو ہن افضل الخلق بعد الرسل دا بھی کیوں جی اتنی گل کی عروہ بن مسعود تو نس جان گے, یا پھر روح کو یدو تو نس جان کے میدان حدیبیہ چھوڑ کے. فقال له ابو بکر بذر اللہ نحن نفر عنه وندعو. اب باقیوں دے ترجمے ہو گئے تو ترجمہ علامہ نہیں عارف نوری صاحب بھی نہیں کرنا, یہ کہہ کے وہ اسی جڑا راتی استاد دس گئے نوری جی. کیا جی حضور کے سامنے انج لتاں پھیلا کے بیٹھے نا میدان خندق وچ, جدوں حضور معاہدہ فرما چکے بھائی تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں لے جاؤ تے اے لشکر واپس لے جاؤ. عیینہ بن حسن بیٹھے سردار, معاہدہ ہو گیا. اس دوران حضرت اسید بن عزیر آئے تے لتاں حضور کے سامنے لمبیاں کیتی بیٹھا عیینہ بن حسن. تے صحابی رسول آندے نال ہی نہیں شکر ہے معاہدہ ہویا جان چھٹی. کیوں جی اے نہیں کہ تھوڑی جی ٹانگ ادھر کر لے نا, تھوڑی تھوڑی ادھر کر لے. آج دا مسلمان کہتا ہے مزاج ہونا چاہیے جب حضور دی عزت دی گل ہے, یا خود ہی نپ کے انج کر دے یار کوئی ٹنگا تھوڑی انج کر دے. نہ صحابی جے اے حضور دے بارے گل ہوے تے اندر خون جوش نہ مارے. حضرت سعید بن عزیر آندے کی فرمان لگے آئے نال ہجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ, فرمایا بندر دی اکھاں والیا بندرا. مولا علی کافر نو ڈایا انہیں تھوک دیتا, آپ نے چھڑ دیتا. انہوں نے کہا کی ہوا, فرمایا شعر حکم نیستم شعر ہوا, فرمایا میں حق دا شعر ہاں, کوئی خواہشات دا شعر تھوڑا.
انہیں کہ او کہ میں فرمایا فعل من بر دین من باشد گواہ، اے میرا عمل جڑا اے میرے حق دے شعر ہونے تے گواہی دے رہا، جے میں ہن تینوں کٹدا مار دینا تو پھر تو کہنا جی علی اپنے غصے نال ماریا، میں تینوں مارنا سی اللہ واسطے۔ وہ بندہ اٹھ کے نچ کھڑوتا، انہیں کہا پھر کلمہ پڑھاؤ۔ ابو لہب کے بیٹے نے جب گستاخی کی تو حضور نے فرمایا یا اللہ اپنے کتے میں جو کوئی کتا ہے تے مسلط کر دے۔ وہ سفر گیا تو ابو لہب نے کیا خیال کرنا، محمد عربی نے دے واسطے دعائے جلال فرمائی، بد دعا نہیں کرنی، ہاں حضور کی جب دعائے جلال ہے، ہاں جی دعائے جلال کی ہوئی ہے، انہیں جناب میں اتنے کر کے بڑا سارا کجاوے رکھ کے تو بڑا سارا اچھا ٹیلا بنا کے تو سوا دیتا، رات کتا آیا جنہیں حضور فرمایا، شیر آیا جنہیں حضور نے کتا فرمایا، شیر آیا سونگدیا سونگدیا انہیں چھال ماری اتنے چڑھ گیا، انہیں جا کے سونگیا، انہیں کہا یہی گستاخ ہے۔ مولا علی تے شیر ہیں جنہوں اسی شیر کہنے ہیں، حضور نے انہوں کتا فرمایا، ہاں جی وہ شیر چار ٹنگالا۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت بے لاکھوں سلام۔ پھر اہل سنت کی ترجمانی مولا علی کے ذریعے اعلی حضرت کیویں کی تھی، فرمایا ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، نہ رافضی نہ خارجی نہ ناسبی نہ یزیدی، فرمایا اسی مولا علی نو نہیں ملنے، ماہی یہ سارے نو مولا علی، جڑا مولا علی کے مقابلے چاہیا سی نا ٹنڈا، وہ مولا علی کے پڑھتا بھی رہے سی مدرسے، اے نہیں ہونا چاہیے وجہ جڑا بندہ ایک باری مولا علی کے دسترخوان تے روٹی بھی کھانا سی وہ ٹنڈا، جڑا 6000 بندے لے کے مولا علی کے مقابلے چاہ گئے، اے بھی کوئی نہیں ہوتا بھائی، ہوں علی نو چھڈ کے ٹنڈا بھی یہ وجہ سی بھائی اتنے سارا گوشت سی تے چٹے وال سن جی بلی کے مچھے کے وال ہوندے، وہ ٹنڈا مولا علی کے مقابلے 6000 بندہ لے آیا، 6000 بندے علی نو چھڈ کے ٹنڈے کی طرف گئے کہ نہ گئے، اگر یہ فلانا کیوں چلا گیا، میں آخو علی نو چھڈ کے ٹنڈے نو لوگ پیچھے چلے جاندے گل کیوں اور جی فلانا بندہ کیوں چلا گیا، میں آخو علی نو چھوڑ کے ٹنڈے پیچھے نہ چلے، اور مولا علی 6000 خارجی مار دیتے، 6000 بندے مار دیتے مولا علی، ابو داؤد شریف کی حدیث، لوگوں کیا جی تسی تو فرمایا ٹھہر جاؤ، میں نے حضور نے فرمایا سی ٹنڈے نال تیرا واہ پڑ، آپ نے لاشاں چک چک کے لبے کوئی نہیں، ٹنڈا آپ مولا علی خود گئے، آپ نے انجن سوٹیاں لاشاں پر، انسانیت وہ علی کے مقابلے میں کہڑا انسان ہے، مولا علی چک چک کے تھلے جب آخر ٹنڈا آیا نا تو مولا علی اللہ اکبر کیا انہوں نے کہا جی کی، انہوں نے کہا اے جڑا رسول اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا تجھے حضور نے فرمایا، اور میں اللہ کی قسم چک کے کہنا میں نے حضور فرمایا علی تیرا مقابلہ ٹنڈے نہ ہونا،